ساتھ ہو جائے گی۔ علامہ سندھی کے قول کے مطابق انہوں نے تو کہا کہ بدا سے مراد واحد ہے، اضافت بیانی ہے۔ بابن کیف کان بدء امر الدین والنبوت الذی هو الواحد، دین اور نبوت کی شروعات کیسے ہوئی؟ وہ دین اور نبوت کی شروعات جو ہے ہی واحد ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ اضافت بیانی ہے، بدایت کوئی مستقل چیز نہیں، بدایت سے مراد ہی واحد ہے۔ ان کے قول کے لحاظ سے آیت کی مناسبت ترجمے سے ظاہر ہے کہ پھر وہاں بھی ترجمے کا مقصد واحد ہے اور آیت سے بھی واحد ثابت ہو رہی ہے۔ دو، اس طرح تیسرا جواب جو حضرت شاہ ولی اللہ کا تھا تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ معنی یعنی ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب یہ جو واحد اللہ کے نبی سے ہم تک آئی ہے اس کا مبدا کون ہے؟ وہ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ بدا بمانا مبدا کی، بدا بمانا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو واحد کا سلسلہ اللہ سے شروع ہوا ہم تک پہنچا، تو یہ سلسلے کی یہ گویا کہ ترجمے کا مقصد ہے کہ اس کا مبدا کون ہے۔ تو پھر یعنی آیت کریمہ سے پتہ چلا انا اوحینا، انا ہم نے، مانا مبدا اللہ کی ذات ہے، اوحینا ہم نے واحد کی، انا اوحینا الیکا معلومات کہ منزل واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی سے صحابہ سے ثقات العلماء، اس طریقے سے واحد ہم تک پہنچی۔ تو گویا کہ ترجمے کی غرض یہ تھی کہ مانا یہ جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، اس سلسلہ کیسے کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، اس کا مبدا کون ہے؟ تو آیت کریمہ سے پتہ چلا اس کی مبدا اللہ کی ذات ہے، اور یہ واحد ہم تک پہنچیا ایحاء اللہ کے طریقے سے کہ اللہ نے واحد فرمائی اور منزل واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس طرح سے ثقات العلماء کے ذریعے سے واحد ہم تک پہنچی۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے قول کے لحاظ سے بھی جواب ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند کا پہلا جواب بھی، وہ تو جواب بالکل آسان کہ جب ہم نے ترجمہ الباب کو وسیع کیا کہ ترجمے میں 3 لفظ ہیں، اس میں بدا بھی ہے، واحد بھی ہے، کیف بھی ہے، سب کو عام کیا جائے، کہ واحد کو بھی عام کیا جائے کہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع، واحد کی کون سی بھی صورت ہو، بدایت زمانی ہو مکانی ہو، بدایت باعتبار صفات معائلے ہو، یا کیف معنی کیفیت حال حامل واحد کا ہو، یا کیفیت اور حال واحد کا ہو، یا منزل واحد کا حال ہو، تو جب یہ سب چیزیں ترجمے میں داخل ہیں تو پھر آیت کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہاں میں واحد مطلوع کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اس طرح معنی جو آنے والے حدیثوں کی مناسبتیں ترجمۃ الباب سے علی اختلاف الاقوال، جس طرح حدیثوں کی مناسبت ہو جائے گی تو آیت کریمہ کی بھی مختلف علماء کے اقوال کی روشنی میں ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو جائے گی۔ اور پھر یہ تو وہ ساری وہ صورت ہے کہ جب ہم اس کو دلیل بنائیں، آیت کریمہ کیا بنائیں؟ دلیل بنائیں، لیکن اگر اس کو ترجمے کا جز بنائیں تو پھر یعنی یہ مستقل ایک بات یعنی جز ہو جائے گا، پھر آنے والے حدیثوں کی مناسبت اس سے بھی بیان کی جائے گی اور پہلے جزء کے ساتھ بھی بیان کی جائے گی۔ اچھا، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ قول اللہ پر تھوڑا سا میں نے کلام کیا۔ اب یہ کہ امام صاحب نے ترجمۃ الباب رکھنے کے بعد اپنی مسئلہ کو یا اپنے ترجمۃ الباب کو یا اپنی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے آیت کریمہ پیش فرمائی۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں واحد کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے واحد کا ذکر کیا۔ امام بخاری نے تمام آیتوں کو چھوڑ کر اور اس آیت کریمہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو اس کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پہلے اس آیت کا پس منظر سمجھیں کہ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی۔ اس کے سمجھنے کے لیے آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ امام کی نظر فقط اس جملے پہ نہیں جو یہاں لکھا ہوا ہے، امام کی نظر اس آیت سے پہلے پورا رکوع، اس آیت سے پہلے پورا رکوع اور اس آیت کے بعد 11 انبیاء کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس آیت کے بعد 11 انبیاء کا تفصیلی ذکر، اس پوری بات پر امام کی نظر ہے اور اس پورے قصے کو اپنے مقصد کے لیے دلیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے جو پہلے رکوع گزرا ہے،
اصل میں اس میں اہل کتاب کی طرف سے ایک سوال تھا. یہود نے ایک سوال اٹھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں اور اپنی دعویٰ میں سچے ہیں اور تو پھر ہماری ایک بات ہے، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر مستقل کتاب بیک وقت دفعتاً واحدہ آپ پر نازل کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح موسیٰ ہمارے نبی تھے اور ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب نازل ہوئی، تو آپ پر بھی پوری کتاب نازل ہوتی؟ یہ تو وقتاً فوقتاً نجمن فنجمن کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایک دو آیت آپ سنا لیتے ہیں، اب پتہ نہیں کہ من جانب اللہ ہے یا آپ خود اس کا ایجاد کرتے ہیں. تو یہ ان کا سوال تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پہلے الزامی جواب دیا اور پھر اس کا تحقیقی جواب دیا. تو یہ آیت کریمہ جو شروع ہوتی ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اس طرح یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، آگے بظلمہم، آگے اب اللہ نے جواب الزامی دیا کہ تم ہمارے اس نبی کی نبوت کی صداقت کا معیار اور اس کو بنایا کہ حضرت موسیٰ پر دفعتاً کتاب آیا، آپ پر بھی دفعتاً کتاب ہوتا تو آپ سچے ہوتے، اور دفعتاً نازل نہیں ہوا تو پھر آپ کو ہم سچا کیسے مانیں؟ تو اللہ نے جواب پہلے یہ دیا کہ اچھا جس نبی پر دفعتاً کتاب نازل ہوا اس کا تم نے کیا ادب کیا، اس کا تم نے کیا احترام کیا، اس کی آپ نے کون سی بات مانی؟ اس نبی نے جب آپ کے سامنے آسمانی کتاب کو لایا، سب کچھ پیش کیا، معجزے پیش کیے، پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ سے بھی آپ کے سوال سے بڑا سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا. جس موسیٰ کی نبوت صداقت کے قائل ہیں اس کے بھی یہ بے ادب ہیں، اس کے بھی گستاخ ہیں. ان سے سوال یہ کیا کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، پھر اللہ ہم سے بات کرے اور پھر یہ کہے کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا نبی موسیٰ ہے، معجزہ میں نے دیا، کتاب میری ہے اور تم میری بات مانو پھر ایمان لائیں گے. اب تم بندے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ نبوت کی صداقت کے لیے معجزہ آ گیا ہے تو فرمائشی معجزے اور فرمائشی باتیں مطالبے کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ آپ تو بندے ہیں. اس طرح اللہ نے پھر آگے کیا، پھر آگے ان کا انجام کیا بنا؟ ثم اتخذوا العجل، پھر بچھڑے کو تم نے جو ہے وہ معبود بنا لیا. تم نے اتنی بڑی حرکتیں کی تو اب آپ کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں. جس کو آپ نے سچا مانا اس کی بھی آپ نے گستاخیاں کی تو آپ کو تو سوال کرنے کا حق ہی نہیں. تو یہ تو خیر ایک الزامی جواب ان کی باتوں کو رد کیا گیا کہ اگر دفعتاً نازل کتاب یہاں بھی ہوتا تو یہاں بھی آپ اس طرح کرتے. نمبر ایک. نمبر دو، تحقیقی جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سلسلہ ہے نبوت کا یہ انوکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد عربی کے اوپر جو واحد نازل ہوئی ہے یہ پہلے ان سے جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے واحد کے مشابہ ہے. جب وہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے اور یا جو پہلے انبیاء تھے ان کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو، اس کو مشابہت ان سے ہے. تو نوح علیہ السلام والنبیین من بعدہ، تو بعد کے جو انبیاء ہیں تو یہ تمام حضرات کی واحی کو نبوت کو آپ مانتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحی بھی ان کے مشابہ ہے. ان میں سے سب کے اوپر دفعتاً کتاب نازل ہوئی، کسی پر کتاب نازل ہوئی بھی نہیں، اور کسی پر کتاب نازل ہوئی تو دفعتاً نہیں ہوئی. چنانچہ یعنی داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، اس کی نبوت کا آپ مانتے ہیں. آتینا داؤد زبورا، آگے اسی آیت میں آگے آتا ہے، اس آیت کے بعد وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ بھی آیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور اس طریقے سے آتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام کو زبور ملا، وہ بھی تو نجمن فنجمن تھا، وہ بھی قسط وار تھا، دفعتاً تو وہ بھی نہیں تھا. پھر آپ نے اس کو تسلیم کیا. اب اگر اس کو نبی مانتے ہیں تو پھر یہاں اس کو نبی کیوں نہیں مانتے ہیں؟
اس کے علاوہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما،